السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ میں ہوں کرن ناز۔ 2025 میں 7 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لینے والے اور 2026 میں امن کو اپنا مقصد بتانے والے امریکی صدر ٹرمپ نے نئے سال کے تیسرے دن ہی وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے اور اس ملک کے صدر مڈورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی امریکی فوج کے خصوصی یونٹ ڈیلٹا فورس نے کی ہے۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے پہلے انہوں نے وینزویلا کے صدر سے بات کی تھی اور انہیں سرنڈر کرنے کا کہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تو وہ 4 روز پہلے ہی کارروائی کرنا چاہتے تھے، لیکن موسم سازگار نہیں تھا۔ امریکی اٹارنی جنرل پیم بونڈی نے وینزویلا کے صدر پر الزامات کی فہرست کرتے ہوئے بتایا کہ صدر مڈورو اور ان کی اہلیہ پر نیو یارک کے صدرن ڈسٹرکٹ میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ صدر پر نارکو ٹیررزم سازش، کوکین برآمد کرنے کی سازش، امریکہ کے خلاف مشین گنز اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، لیکن ان کی اہلیہ پر کس الزام میں فرد جرم عائد کی گئی ہے یہ واضح نہیں ہے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس اور دیگر شہروں میں امریکی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز نے بم برسائے۔ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا ان میں فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ دھماکوں کے ساتھ ہی دارالحکومت کی بجلی منقطع ہو گئی۔ وینزویلا کی فورس کی جانب سے کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی۔ امریکی طیارے نچلی سطح پر بھی پرواز کرتے رہے لیکن کوئی ری ایکشن نہیں دیا گیا۔ وینزویلا کی حکومت امریکہ سے صرف یہ مطالبہ کرتی رہی کہ اگر ان کے پریزیڈنٹ زندہ ہیں تو اس کے ثبوت پیش کر دیے جائیں۔ امریکہ پچھلے چند ماہ سے وینزویلا کے سمندروں میں منشیات لے جانے کے الزام میں اسپیڈ بوٹس پر حملے کر رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر نکولس مڈورو اور غیر قانونی طور پر منتخب ہوئے ہیں اور وہ ذاتی طور پر ملک میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ امریکہ نے مڈورو کی گرفتاری پر $50 ملین انعام بھی مقرر کر رکھا تھا۔ دوسری طرف وینزویلا کا موقف ہے کہ واشنگٹن کے اقدامات صدر مڈورو کو اقدامات سے ہٹانے اور وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے ناظرین کہ وینزویلا کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 300 بلین بیرل خام تیل کے ذخائر موجود ہیں، جو دنیا میں موجود تیل کے ذخائر کا 18% شیئر بنتا ہے۔ پچھلے سال ٹرمپ کے صدارت سنبھالتے ہی امریکہ اور وینزویلا کے تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ کچھ روز پہلے یعنی 18 دسمبر کو صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ وینزویلا کے پاس موجود بے تحاشا تیل واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب اس بیان کے 15ویں روز ہی امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی حملے کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ امریکی حملے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے ابھی تک کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔ وینزویلا کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک بھر میں فوجی دستوں کی فوری تعیناتی کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ پر شہری علاقوں کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے۔ وینزویلا کے وزیر دفاع نے مزید کہا ہے کہ ان کے ملک کو تاریخ کی اب تک کی بدترین جارحیت کا سامنا ہے اور وینزویلا غیر ملکی فوجی دستوں کی موجودگی کے خلاف مزاحمت کرے گا۔ وینزویلا کے پڑوسی ملک کولمبیا کے ایران، روس نے وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے جارحیت قرار دیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے پرامن طریقے سے معاملے کو حل کرنے کی بات کی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر مائک لی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وینزویلا میں مزید کوئی کارروائی متوقع نہیں ہے۔ وینزویلا میں ہلچل شاید رک گئی ہو لیکن ایران میں جاری مظاہرے شدت کے ساتھ اس وقت جاری ہیں اور ان میں اموات کی تعداد اب 8 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 17 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر کی دھمکی پر جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے خلاف مزاحمت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ سپریم لیڈر نے ایرانی حکومت کو مظاہرین سے مذاکرات کی ہدایت بھی کی ہے۔ دوسری طرف بیرون ملک مقیم ایران کے آخری شاہ کے بیٹے رضا پہلوی نے ایران میں جاری عوامی احتجاج کے دوران لوگوں سے احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ یہاں آپ کو دلچسپ بات بھی بتا دیتی ہوں کہ ایران کے پاس دنیا کے تیسرے نمبر کے خام تیل کے ذخائر یعنی 209 بلین بیرلز موجود ہیں، جو دنیا کے مجموعی شیئر کا 11% سے
زائد بنتا ہے. کیا ٹرمپ کی نظریں وینزویلا کی طرح ایرانی تیل پر بھی ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی مہمان حسین حقانی صاحب جو کہ سابق سفیر ہیں برائے امریکہ پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں حقانی صاحب. سب سے پہلے سر یہ فرمائیے, ڈونلڈ ٹرمپ تو 7 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں, جیسے ہی نیا سال کا آغاز ہوتا ہے نئی لڑائی چھیڑ دیتے ہیں سر. امریکہ وینزویلا کے صدر پر منشیات اسمگلنگ کا الزام لگا رہا ہے. وینزویلا کی طرف سے امریکی اقدامات کو ان کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنے کی کوشش کہا جا رہا ہے. آپ دونوں کی کشمکش کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ گزشتہ سال کے اختتام پر صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جاری کی تھی اور اس اسٹریٹجی میں یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح 19ویں صدی میں امریکہ کے تمام تر دفاعی مفادات امریکہ کے اپنے خطے میں تھے, اب بھی ویسے ہی ہوگا, اور امریکہ اپنے سے جغرافیائی طور پر دور ممالک میں فوجی کارروائیاں نہیں کیا کرے گا, لیکن اپنے علاقے میں ایسا ضرور کرے گا. یہ ایک سوچ صدر ٹرمپ کی ہے. جب وہ کہتے ہیں میک امریکہ گریٹ اگین, وہ سمجھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں جو امریکہ تھا وہ بہت عظیم تھا, جو باقی دنیا سے کٹا ہوا تھا. یورپ, ایشیا, مشرق وسطی اس کے معاملات میں دلچسپی کم لیتا تھا اور اپنے خطے میں روب جماتا پھرتا تھا. تو یہ اسی پالیسی پر عمل درآمد کا حصہ ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. کسی ملک میں جا کر اس کے صدر کو لے کے آ جانا بغیر کسی قانونی کارروائی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1989 میں 1989 میں پیناما کے مانویل نوریگا کو اسی طریقے کے ساتھ امریکی فوجیوں نے اخذ کیا تھا اور ان کو امریکہ میں لا کر ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا, لیکن ان پر الزامات اور قانونی کارروائی اس سے 1 سال پہلے ہو چکی تھی. جو وینزویلا کے صدر ہیں ان کے معاملے میں کسی قانونی کارروائی کا انتظار نہیں کیا گیا. تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ صدر ٹرمپ صرف طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے خطے میں. رہ گیا سوال جنگ بند کرانے کا, تو پہلے بھی انہوں نے کچھ جنگیں بند نہیں کرائیں, صرف اس کا کریڈٹ لیا ہے, اور اب بھی ایسا ہی ہے. دوسرے ممالک ان کو کریڈٹ دے کر ان کو دل خوش کرنا چاہتے تھے, وہ انہوں نے کر لیا. لیکن ایک طرف یہ امریکہ کی طاقت کا استعمال ہے اور دوسری طرف یہ امریکہ کے بنائے ہوئے اس نظام بین الاقوامی قانون کو مکمل طور نظر انداز کرنے کی کوشش ہے جو گزشتہ کم از کم 70-80 سال سے دنیا میں موجود ہے. اچھا حقانی صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں سر, اس میں ایک بڑا حیران کن پہلو یہ ہے کہ چند گھنٹوں میں امریکہ یہ کارروائی کرتا ہے, پریزیڈنٹ کو, فرسٹ لیڈی کو ساتھ بھی لے جاتا ہے, لیکن ملک کی جانب سے یا ان کے افواج کی جانب سے کوئی کارروائی سامنے نہیں آتی, کوئی مزاحمت نہیں ہوتی. تو یہ عسکری کمزوری ہے یا پھر اندر ہی سے کوئی سازش لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کچھ سازش ہے, لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امریکہ 1940, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں امریکہ کے جو یہ جنوبی امریکہ کے ممالک ہیں ان میں سب میں انٹیلیجنس آپریشنز یعنی CIA کے آپریشنز اور فوجی انقلابات کے ذریعے اپنی بات منواتا رہا ہے. وینزویلا میں ایسا نہیں ہو رہا تھا اب تک, تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ انہوں نے بعض جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملایا ہو اور جو امریکی انٹیلیجنس کا ایک آپریشن وہاں جاری تھا اس نے ایسی راہ ہموار کی ہو جس کے نتیجے میں صدر مڈورو کو کوئی حمایت نہ مل سکی ہو. قاری صاحب, یہ بھی کہے گا کہ وینزویلا کی جو اپوزیشن ہے اسے امریکی سپورٹ حاصل ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مڈورو کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کو اقتدار مل جائے, یا پھر جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہیں سے ہی حکومت کسی کو مل جائے گی؟ ممکن ہے کہ موجودہ حکومت سے ہی کسی کو اقتدار منتقل ہو, کیونکہ دیکھیے اس میں قانونی, دیکھیے امریکنوں کی جو ساری کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ وہ کم از کم قانون کا ایک لبادہ ضرور رکھتے ہیں. مثلا عراق پہ حملہ ہوا تو آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں یونائٹڈ نیشنز میں جا کے پورا کیس بنایا کہ امریکہ کی معلومات کے مطابق وہاں پہ غیر قانونی ایٹمی ہتھیار ہیں وغیرہ وغیرہ, چاہے وہ بعد میں غلط ثابت ہو گیا, لیکن وہ اپنا ایک کیس بناتے ہیں. اس بار کسی قسم کا کیس بنانے کی زحمت نہیں کی گئی, صرف چودراہٹ دکھائی گئی ہے. تو اس لیے ممکن ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں, ہم نے تو اس فرد کو اٹھایا ہے, اور جس طرح سے پاناما میں ہوا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہی نظام میں سے ہی تبدیلی آ گئی تھی, تبدیلی آ جائے گی, لیکن پھر بالآخر ایک الیکشن ہوگا اور وہ الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن کو جتوانے میں شاید امریکہ مدد. اچھا, ایک تو ان کے اپنے ملک کے اندر سے کچھ نہیں ہوا, لیکن دوسری طرف رشیا ہو گیا, چین ہو گیا, اس سمے دنیا بھر میں سے کہیں سے بھی ہمیں اس طرح کا کوئی شدید رد عمل نظر نہیں آیا. سر اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟
किरनाज पाकिस्तान के लोगों के लिए खास तौर पे ये अहम बात है कि इस बात पर तवज्जो करना शुरू करें कि दुनिया का पूरा निज़ाम बदल रहा है। वो दौर ख़त्म हो रहा है जब अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, बैनुल अक़वामी कानून, इदारों की तरफ रुजू करना ये सब होता था। ये ठीक है कि हमेशा ताकत की हुक्मरानी रही है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद दो बड़ी ताकतें थीं, सुपर पावर्स थीं, वो अपने अपने अपनी अपनी मर्जी अपने अपने करीबी ममालिक में पूरी कर लिया करती थी, लेकिन उसमें भी पीछे पीछे बातचीत होती रहती थी। अब जरा दूसरी किस्म का वक्त आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ बड़ी ताकतें खित्ताए असर, जिसको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं, उस पे आपस में किसी किस्म की तकसीम करने पर रजामंद नजर आती हैं। और ट्रंप की सोच भी यही है कि यूरोप जो है वो रूस का खित्ताए असर हो जाए तो अमेरिका को कोई गम नहीं होगा। चीन एशिया में और ख़ासतौर पर मशरिक़ बईद में अपनी बालादस्ती कायम रखे तो, और अमेरिका को तिजारत वहाँ करने दे तो अमेरिका वहाँ कुछ उसको नहीं कहेगा, और अपने इलाके में अमेरिका अपनी मर्जी पूरी करता रहे। ये 19वीं सदी की तारीख अगर आप पढ़ें तो उस जमाने में भी बड़ी ताकतों में इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स हुआ करती थी, और मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप उसी सोच के हामिल शख्स हैं और ये एक दुनिया में बड़ी तब्दीली आती नजर आ रही है। सर, रिपब्लिकन सेनेटर हैं माइक ली, वो कह रहे हैं कि वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया है कि वेनेजुएला के सदर अमेरिका के खिलाफ अमेरिका में क्रिमिनल चार्जेस पर ट्रायल होगा। अभी आपने भी तस्करा किया 1989 का, जो फौजी रहनुमा थे मैनुअल नोरेगा, इनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था, अमेरिका ले जाया गया था, वहीं पर ट्रायल हुआ था मनुशियात के हवाले से, और इसके मुजरिम करार पाए थे। तो क्या इसी तरह का अंजाम आप मडोरो का भी देख रहे हैं सर? शायद ऐसा ही अंजाम करना चाहती है अमेरिका की हुकूमत, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। नोरिएगा पर इल्जामात पहले से मौजूद थे, इन पर इल्जामात कार्रवाई के बाद लगाए गए हैं। सही, उन पर इल्जामात कार्रवाई के बाद लगाए गए हैं। बड़ा फर्क है। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा ईरान का भी तस्करा कर लेते हैं सर। महंगाई के खिलाफ वहां पर एहतजाज हो रहे हैं, मरने वालों की तादाद अब बढ़ गई है, 8 हो गई है। ईरान के आखिरी शाह हैं, उनके बेटे रजा पहलवी, वो भी अब मैदान में आ गए हैं, वो भी लोगों से अपीलें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वहां आपको कोई हुकूमत की तब्दीली वगैरह दिखाई दे रही है क्या ईरान में? देखिए, हुकूमत की तब्दीली के बारे में तो मैं फौरी तौर पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो घुटने टिकवा देंगे और दुश्मन को ज़ेर कर देंगे वाली बातें, ये तो हमने थोड़े अरसे नहीं कई सालों से सुनी हैं, और अब तक ईरान घुटने टिकवा तो नहीं सका, ना अमेरिका के ना इसराइल के। ये दुरुस्त है कि उनको पूरी तरह कामयाब भी नहीं होने दिया, लेकिन उनको इस तरह से उनकी ऐसी मज़ाहमत भी नहीं कर सका कि जिसके नतीजे में पीछे हट जाएं। तो ये जो फिल्म है ये अभी जारी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुसैन हक्कानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ईरान में क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है और वेनेजुएला में आज सारा दिन क्या होता रहा, इस पर तफसीली बात कर रहे थे। अब ज़रा पाकिस्तान में नया साल का आगाज़ हो जाने के बाद भी सियासी हालात क्या जू के तू हैं, या वाकई कुछ तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं इस साल में, कुछ मुज़ाकरात वगैरह होने जा रहे हैं, हो रहे हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, काफ़ी दिनों बाद शिरकत कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब, रुकने कौमी असम्बली में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब आजकल ऑफर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें मुज़ाकरात की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई की तरफ से भी कुछ कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि इनसे हो ही नहीं सकते मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म के मुशीर 5 बड़ों की मुलाकात की एक तजवीज़ पेश कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि पीटीआई इस पर मुशावरत करती, फिर कोई राह निकलती। शेख वकास साहब ने ऐलान किया कि इमरान खान मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। रास्ता कैसे निकलेगा फिर? बहुत शुक्रिया मधु करने का। ये मुज़ाकरात की गर्दन लगी हैं जब से खान जेल के अंदर गया है। हर हफ्ते नया शोशा आ जाता है, बैकडोर मुज़ाकरात हैं, फलां के साथ हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं। हर वक्त में मुज़ाकरात के हवाले से सियासत के डायनामिक्स गुज़िश्ता 3 सालों में मुख्तलिफ रहे। आजकल जो ये बातें हो रही है तो मुझे हैरत होती है कि मुज़ाकरात के लिए एक वक्त होता है, ज़रूरतें होती है फ़रीक़ैन की, एहसास होता है। और अभी अगर हम ये सोचें तो अगर पीटीआई मुज़ाकरात करती है तो सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत क्या दे सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो पीटीआई को दरकार है या पीटीआई जो इसे अपना हक समझती है
کیا وہ ان کو دیا جا سکتا ہے؟ جب نہیں دیا جا سکتا ہے اور اگر پی ٹی آئی اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سالوں کی جو جیت و جہد تھی، جو تکالیف تھی، جو قید و بند تھا، یہ سب کچھ جو ہیں ایویں کاتے ہی بھگتنا پڑا. جی میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، نہ کسی طرف سے کوئی خواہش ہے. یہ صرف میڈیا اور اخباروں کی زینت بنانے کے لیے خبریں جاری ہوتی ہے. اب یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ 5 بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، 5 بڑے بیٹھ بھی جائیں تو کیا پاکستان کی سیاست میں آج تک کسی نے ایسی قربانی دی ہے کہ وہ اپنی ذات پہ اور اپنی ذاتی مفاد سے بڑھ کر قوم کی سلامتی کے لیے اور قوم کی ترقی کے لیے کسی معاہدے پہ جو ہے کاربند ہو جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. انکلوڈنگ عمران خان. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہر ایک سیاست میں اپنے فائدے کو دیکھتا ہے. دیکھیں مذاکرات اب ہونے سے رہے. مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فریقین بیٹھ جاتے ہیں اور متفق ہو جائیں کسی ایک مسئلے پر. نہیں، فریقین بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک فریق بتاتا ہے میری یہ چیز آپ کے ساتھ ہے، میرا یہ حق ہے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. لیکن بات مصالحت یا مفاہمت کی ہو سکتی ہے جی کہ جی آپ جو ہیں جس طرح اس دن اچکزئی صاحب نے کہا کہ کچھ ہمیں بلانا ہوگا، لیٹ بائی گان بھی بائی گان. اگر اس چیز پہ فریقین راضی ہو سکتے ہیں لیکن اب نہیں. جب تک پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کنسیڈر نہیں ہوگی، ابھی تو پی ٹی آئی جو ہیں جب تک کنسیڈر نہیں ہوگی، کنسیڈر تبھی ہوگی نا جب یہ ایجیٹیشن کی پوزیشن میں ہوگی، جب اندیشہ ہوگا. کیونکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مذاکرات تبھی کیے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار تھی یا نکل آتی ہے. کبھی بھی جو سہیل آفریدی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے یا جو وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی قسم کی ایجوٹیشن ہے یا اس سے حکومت بیٹھے گی مذاکرات پر؟ نہیں، دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کو تو یہ ذمہ داری دی گئی ہے نا کہ آپ نے مزاحمتی تحریک چلانی ہے. مزاحمتی تحریک تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں شروع ہو چکی ہے، اسی دن سے شروع ہو چکی ہے. نہیں، مزاحمتی تحریک سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی لائے عمل دیتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ یہ خد و خال ہیں، یہ طریقہ کار ہیں. سر مختلف صوبوں میں وہ جا رہے ہیں، 8 فروری کو پہیا جام کرنے جا رہے ہیں. بتا تو دیا انہوں نے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کس طرح سے مزاحمتی تحریک چلا رہے ہیں. دیکھیں مزاحمتی تحریک سے مراد یہ ہے ایک ایسی تحریک جو کچھ نتائج بھی تو دے سکے، جس کو آپ کامیاب بھی کر سکیں. تحریک آپ کو ریزلٹ اورینٹڈ نہیں لگتی؟ نہیں، ریزلٹ اورینٹڈ تب ہوگی نا. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات بھی تبھی ہوں گے جب تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاہور میں گھومیں یا کراچی جائیں یا پشاور میں جلسے کریں. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ملکگیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے لاکھوں افراد کو آپ اسلام آباد لائیں اور اس وقت تک جو ہے افراد یا یہ مجمع آپ کے ساتھ ہو جب تک آپ کے مطالبات تسلیم نہیں اور آنے والے وقتوں میں تو آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب پاکستان کی سیاست کا کسی کو کیا علم، لیکن جو اسٹریٹجی غائب ہے، موٹیویشن نہیں ہے، تنظیم اس کے لیے کوئی بنی نہیں ہے، لاجسٹک کی بات نہیں ہو رہی ہے، تحریک کس طرح چلے گی؟ صرف یہ کراچی اور لاہور جانے سے جو ہے نا تحریک کا آغاز نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس سے ایک امپیٹس ملے گا، شعور ہو سکتا ہے، تیاریاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن جو تحریک ہے جس کو احتجاجی تحریک کہا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے. صحیح. سر بیرسٹر گوہر شکوہ کر رہے ہیں کہ آج جو حالات ہیں ان میں غیروں کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے. تو کون اپنے ہیں اور گزشتہ 3 سالوں میں ان اپنوں کو لگام نہیں ڈالی جا سکی؟ سر گزشتہ 3 سالوں میں انہی اپنوں نے تو پی ٹی آئی کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. کون ہے وہ؟ بیرسٹر گوہر تو نہیں ہو سکتے نا، وہ تو خود بول رہے ہیں. بیرسٹر گوہر دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایک بھی سینیٹر اتنے پڑھے لکھے فاضل جفاکش اور خان کی انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں صاحب، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈر بنائے. سر مجھے یہ بتائیں نا، جو بیرسٹر گوہر جو بات کر رہے ہیں، گوہر یہی بات تو کر رہے ہیں، لیکن وہ تو چلے پارٹی کے چیئرمین ہیں نا، وہ تو بات نہیں کر سکتے نا کھل کر. آپ تو بول سکتے ہیں. کون سے ہیں وہ اپنے جن کی وجہ سے عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جن کا وہ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں جب سگور علی ظفر صاحب کے نام تھے اور ملاقات ان کو دی جا رہی تھی تو ان کے نام ہٹوا دیے انہوں نے جو ملاقاتوں کی لسٹ بھیجتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے. ٹھیک. اور ملاقات جو ہیں اگر ہم نہ ملے تو پھر کوئی نہ ملے. سلمان اکرم راجہ کا ہاتھ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں ہے. دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں علیمہ خان صاحبہ محترمہ علیمہ خانم جو ہیں وہ بیسیکلی ملاقاتیں نہ کرانے میں بھی اپنوں کا ہاتھ ہے. یعنی کہ بش بی بی کی فیملی کو اجازت تھی, کہا گیا جب ہم نہیں جائیں گے وہ بھی نہیں جائیں گے. اب نام تو وہ دیتے ہیں نا, تو جب تک یہ نام نہیں دیتے وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں. آپ نے مشال یوسفزئی کی ٹویٹ شاید مس کی ہوگی جو بش بی بی کی ترجمان ہے, اور جس نے یہی گلہ کیا کہ جب بہنوں کو اگر کوئی اپنی وجوہات کی وجہ سے نہیں جانے دیا جا رہا ہے, کیوں بش بی بی کے فیملی کی ملاقات کی ہوئی. تو یہ سر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی پچھلے 1 مہینے سے, تو کیا بشرا صاحبہ سے بھی نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ وہ آپ کو میں عرض کروں نا, بش بی بی کی فیملی کا نام دیا ہی نہیں جا رہا ہے. بیرسٹر گور اور علی ظفر کے ناموں پہ کوئی معترض نہیں ہے, ان کا نام نہیں دیا جا رہا ہے. تو اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں, ابھی یہ جو لاسٹ ٹائم بین کی ملاقات ہوئی یہ بیرسٹر گور کے تو فیل ہوئی, اور بیرسٹر گور نے بڑی منتیں کی کوسا صاحب سمیت ان کو کہ جی آئندہ سی ایم کے پی کی ملاقات ہو جائے گی, اگر آپ تھوڑا سا جو ہے واپسی پہ نکلنے کے بعد ذرا رویہ جو ہے مناسب رکھیں. آتے ہی انہوں نے جو ہے اور یہ بات بیرسٹر گور نے علیمہ خان صاحبہ کو بتائی تھی یا عظمیٰ صاحبہ کو یا نورین صاحبہ کو بتائی بھی تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی میڈیا کے سامنے, بیرسٹر گور نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پیچھے چلے گئے ٹو ایکسپریس کہ میں ایم ناٹ اے پارٹ آف دس پروسیس. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین. شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں, کچھ مزید اہم گفتگو کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ پرندائی معزز مہمان شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں, اور بریک سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی اور خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ سے بھی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی, تو شیر افضل مروت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتیں بھی بند جو کروائی گئی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے کروائی ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں آن ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں. آن ریکارڈ ایک اور بات میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ بھول گئے وہ جو اجازت ملی تھی, محترمہ کو اجازت نہیں تھی اور دوسرے بہنوں کو اجازت تھی اور بیرسٹر گور کو اجازت تھی, تو انہوں نے کہا آپ کیوں گئے جب میں نہیں جا رہی ہوں. تو آپ شاید بھول گئے. بہنوں کو کہا انہوں نے, اپنی بہنوں کو بھی کہا. بلکہ یہ جو لاسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحبہ گئی جی انہوں نے جانا تھا ملاقات کے لیے 2 بجے, اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے وہ خان کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی, اور انہوں کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور چلیں. لیکن این جب ملاقات ختم ہونے میں 15-20 منٹ تھے تو پھر بہنوں نے اپنی بہن کو اجازت دی کہ اب آپ اندر جائیں. ان کو پہلے سے اجازت ملی ہوئی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے روکا ہوا تھا نورین خان صاحبہ کو کہ وہ 15-20 منٹ پہلے ملاقات کے لیے گئی ہیں کیا؟ اچھا ایک اور بھی کل ایک انٹرویو ہوا انجینئر محمد علی مرزا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کے بیرک کے پیچھے جو ہے وہ خان صاحب کی چکی کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا وہ تھی, وہاں سے خان صاحب کی آوازیں آتی ہیں, بڑے فرسٹریٹڈ لگتے ہیں, غصے میں بڑا زور سے بولتے ہیں, دیسی گھی کے تڑکے لگتے تھے, ٹی وی اخبار سب ملتا ہے. کیا کہیں گے اس دعوے پر, کیونکہ آپ بھی ان سے ملتے رہے ہیں اور حال ہی میں آپ کے دیگر ساتھیوں سے بھی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں. سر میرا خیال ہے محمد علی مرزا صاحب نے یہ باتیں اگر کی ہیں, میں نے ان کو سنا نہیں ہے. دیسی مرغی کی باتیں اگر ہوتی ہیں, دیسی گھی کے تڑکے کی بات کر رہے ہیں وہ, جس کی خوشبو بہت آتی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, دیسی گھی اگر کوئی دمبے بھی جیل میں دمبے کھائے اور دنیا جہان کی نعمتوں سے اگر کوئی مستفید ہونا چاہے تو جیل کے قانون میں اس پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جو کچھ کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں. یہ جیل میں نہیں, اور میں خان صاحب کے جتنے اخراجات ہوتے تھے ہم بھرا کرتے تھے, جمع کرتے تھے, اور ابھی بھی دستور جمع ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کی فرسٹریشن کا تعلق ہے, میں خان صاحب سے ملے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے. خان صاحب کو میں نے کبھی فرسٹریٹڈ نہیں دیکھا. یہ جھوٹ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ جی خان جو ہیں وہ تناؤ میں تھے یا کوئی ایسی کیفیت میں تھے. اور جیل میں یہ جو چکی کا لفظ استعمال کیا ہے, چکی میں خان نہیں ہے. گرچہ خان کی ایلیجیبلٹی یعنی جو خان انٹائٹلمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہے, لیکن چکی نہیں ہے. چکی جو ہے وہ
نہیں ڈیتھ سیل نہیں ہوتی ہے، ڈیتھ سیل ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. چکی جو ہیں وہ بطور سزا ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو جیل میں کوئی جرم کرے، جیل کے اندر کسی نارکوٹکس برآمد ہو جائے یا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لے، تو ان کو ایک تو چکی جو ہے اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ تر 7x5 ہوتا ہے، جس میں انسان مشکل سے سما سکتا ہے. اچھا، جبکہ انہوں نے خود یہ بتایا کہ 10x12 کے کمرے ہیں، وہ جو 6 کمرے شاید غالباً خان صاحب کو ملے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تصدیق کر دینا جو خان صاحب، یہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں. خان صاحب کا جو ایریا ہے وہ سیکیورٹی کی وجہ سے ان کو باقی جو جہاں پہ بیرکس ہیں ان سے کافی دور رکھا گیا ہے، اور کوئی آواز کا جانا اور اس طرح آواز سنائی دینا. میں دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کو میں جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے شاید، دیکھیں جیل میں خود رہا ہوں جی، اور مجھے جیل میں مثال کے طور پہ کوٹ لکھپت میں جب رکھا گیا تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ یعنی بیرک دی گئی جو سارے نشئی تھے اور ساری رات گانے گایا کرتے تھے. تو لہذا جیل میں تو دنیا جہان کی ایسی مخلوق ہوتی ہیں، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، رات کو کوئی سونے ہی نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ خان جو ہیں وہ چیخے چلائے یا نعرے لگائے، اس طرح کی بات. باقی کانے پہ کوئی قدغنی نہیں ہے. صحیح. اور یہ بھی بتا دیجئے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں بتا کر گئے، کتنے پیسے کھانے کی مد میں خان صاحب کے لیے آپ لوگ جمع کروایا کرتے تھے؟ اخراجات پہ دار و مدار ہوتا ہے جی، لیکن جو بھی اخراجات ہوتے ہیں جی مہینے کا تقریباً کتنا؟ مہینے کا دیکھیں رفلی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے 97,000 جمع کیا تھا. ایک مہینے کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، 2 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، خان دہی کا بھی شوقین ہے اور فروٹ. تو لہٰذا اور جیل مینیول کے تحت اپنا ایک اکاؤنٹ دیا گیا ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ کے جو باہر عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ پیسے جمع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے جب تک وہ ختم ہونے کے قریب آ جاتے ہیں پھر ہمیں اطلاع کر دیتے ہیں. اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی؟ نہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں 1 کروڑ جمع کر سکتے ہیں. مطلب یہ گزرنے کے ساتھ ہی جو ہی ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ. اب آخر میں مجھے بتا دیں، ایک وہ نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے 7 جنوری کو، تو اس سے کچھ نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی نا کہ آپ کو کوئی مذاکرات کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے رہے؟ دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ یا نیشنل گورنمنٹ، یہ تجربے جب بھی کبھی بازی میں کوشش کی گئی ہیں تو کبھی کامیابی ملی ہی نہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیشنل گورنمنٹ جو ہے یہ ہمارے آئین میں تو کہیں پر ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تیسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی جس کو عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگ چل رہے ہیں، میں ان کی بات کریں، وہ جو اجلاس کرنے جا رہے ہیں 7 جنوری کو، انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا ہے. جائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ میں احترام کرتا ہوں ان کا، اور میں ضرور ان کو سننا چاہوں گا، اپنی رائے بھی دینا چاہوں گا. لیکن وہ جو ان کی کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں وہ بھی اب جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. جی ٹھیک. جو لوگ خود بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا وہ دوسرے کو بھی کچھ کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی کوششیں کتنی کامیاب ہوں گی یہ ہم عمران اسماعیل صاحب سے ہی جان لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. ابھی نیشنل ڈائیلاگ کے حوالے سے ہی ہم نے بات کا آغاز کر دیا ہے. 7 جنوری کو اجلاس کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ. تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں دعوت دی جائے گی. کوئی گرین سگنل وغیرہ ملا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور حکومتی جماعتوں کی طرف سے مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ اس ڈائیلاگ میں؟ سر نہیں، حکومتی جماعت تو بالکل تیار ہے. ہماری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی جماعت سے اور بڑے سینئر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان سب نے ہمیں عندیہ دیا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو معاونت کی آپ کو ضرورت پڑے گی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور پیپلز پارٹی سے بھی اسی طرح کی بات چیت ہوئی ہے. تیار تو پی ٹی آئی والے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں، لیکن وہ پس پردہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو کام آپ کر رہے ہیں یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اور مزاحمت کی سیاست سے ہمیں اس وقت نقصان کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور مذاکرات جو ہیں وہی واحد حل ہے. لیکن وہ اپنی ظاہر ہے کہ پارٹی ڈیسیجن اٹینڈ کرنے کا وہ اس وقت لیں گے جب پارٹی سے ان کا کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. فی الحال وہ انڈر ڈسکشن ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ 7 تاریخ کو ضرور اس اجلاس میں شرکت کریں گے جو ڈاکٹر سینیٹر وسیم شہزاد صاحب کے گھر پر ہو رہا ہے اور ان کی میزبانی کے میں ہو رہا ہے. تو وہاں پر بہت سارے
ہمارے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، جو ہمارے لائرز ہیں، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، اور انٹلیکچوئلز ہیں، رائٹرز ہیں، مصنف ہیں، ان سب کو ہم نے دعوت دی ہے، سوشل ورکرز کو ہم نے دعوت دی ہے، جو آپ آ کر اس بات کو اپنا اعادہ کریں اور اس بات کو رکھیں کہ وے فارورڈ پاکستان کا کیا ہے، کیا وہ اگری کرتے ہیں کہ ٹیمپریچرز نیچے لانے میں کامیابی ہوگی۔ اور عمران صاحب، اس ساری سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیا گیا ہے، کیونکہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر پھر کیا ہم مذاکرات کو کامیاب یا ناکام کہہ سکیں گے سر؟ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں گو ایڈ دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بات کرنے کے لیے، آپ جائیں بات کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہماری تو ابھی دونوں سے یہی بات چیت ہو رہی ہے کہ جی ہم ایک یہ فارمولا پیش کر رہے ہیں مذاکرات کا کہ آپ لوگ ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، اور اس سیاسی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جی وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے خالی اس حکومت سے، پی ایم ایل این کی حکومت سے بیٹھ کے پی ٹی آئی بات کر لے گی اور معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے 5 بڑوں کے بیٹھنے کی، وہ ایک بڑی انتہائی معقول میں سمجھتا ہوں تجویز ہے، بڑی مشکل لگتی ہے، دور رس ہے، ہمیں اس میں بہت مسائل ہوں گے، شاید ہو بھی نہ پائے، لیکن دعا یہ ہے کہ ہو جائے۔ عمران صاحب، اس اجلاس میں مذاکرات کے لیے کیا فارمولا پیش کیا جائے گا سر؟ کیا پیرول پر رہائی یا پھر مذاکراتی کمیٹیاں وغیرہ بن سکتی ہیں سر؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ایک تو ہم اس میں اسلام آباد ڈکلیریشن ہم اس میں پیش کریں گے جو سب کی مشترکہ ہوگی، اور اس ڈکلیریشن میں اسی چیز کا اعادہ کیا جائے گا کہ پاکستان میں آگے بڑھنے کے لیے، اور جو اس وقت انٹرنیشنلی پاکستان کی سٹینڈنگ ہے، پاکستان کی ایک ہائی سٹینڈنگ تو ہے نا اس وقت، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں، محمد بن سلمان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا مان رہے ہیں، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، تو ایک بڑی یونیک پوزیشن میں پاکستان اس وقت ہے، جس وقت انڈیا بالکل زیر پاکستان نے اس کو، انڈیا کو بالکل زمین پہ گرایا ہوا ہے، چت کیا ہوا ہے، اور وہ ایک کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو ہماری ایک انٹرنیشنل سٹینڈنگ تو ہے، لیکن اس سٹینڈنگ کے جو ثمرات ہیں، جو اس کا پھل ہے، وہ عام عوام تک ٹرانسلیٹ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک پولیٹیکلی سٹیبلائز سچویشن نہیں ہے پاکستان میں، اور جب تک ایک سٹیبل پولیٹیکل ایٹماسفیئر نہیں ملے گا، کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کرے گا۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو تو آپ بھول جائیں، جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ بھی تھوڑا ہاتھ روک کے چلتے ہیں کہ جی ذرا دیکھ لیں، ماحول دیکھ لیں، چیزیں دیکھ لیں، آج ریلی ہے، کل جلسہ ہے، پرسوں جلوس ہے، روڈ بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو وہ لوگ گھبراتے ہیں اس میں۔ سو اس کے ثمرات اگر عوام تک پہنچنے ہیں نا اس ساری چیز کے، تو ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، اور ہمیں ایک نیشنل ڈائلاگ کی طرف جانا پڑے گا۔ پی ٹی آئی بھی اس میں حصہ دار ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی میجر حصہ دار ہوگی، یہ ہماری خواہش ہے۔ اچھا عمران صاحب، تحریک انصاف نے ویسے آفیشلی آپ لوگوں کو یقین دہانی کروا دی کہ اپنی شرکت کی، اور پیغام دیا کس کو ہے بیسیکلی آپ نے؟ جی، اگر آپ پرسنلی پوچھ رہی ہیں تو بیرسٹر گوہر کو بھی دعوت نامہ گیا ہے، ہم سے ملنے کی بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو پرسنلی انوائٹ کر لیں۔ اسد قیصر صاحب کو بھی دعوت نامہ گیا ہے، عاطف خان صاحب کو دعوت نامہ گیا ہے، پی ٹی آئی کے کافی دوستوں کو دعوت نامہ گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو اپنی جو بھی ان کی پالیسی ہوگی، اللہ کرے کہ کوئی سین ان کو عقل آ جائے اس بات کی کہ جی اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے، جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کی کوشش ہو رہی ہے، اگر تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی بیٹھ کے بات چیت کا دروازہ کھلے، اگر ایسی کوشش ہو رہی ہے جو خود پی ٹی آئی بہت آگے نکل گئی ہے اس سیاست کے اندر کہ جی ہم اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، تو ایک ان کو مڈل راستہ گراؤنڈ مل رہا ہے کہ اپنی زرداری سے بھی بات چیت ہوگی، نواز شریف سے بھی بات چیت ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوگی۔ سر ویسے حکومت کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے پیرول پر رہائی کے لیے تیار ہے؟ ابھی بات چیت ان سے ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ان کو بھی ٹائم لگے گا اپنے یہ بات چیت کرتے ہوئے، ان کو بھی مشاورت کرنی ہوگی، ان کا بھی ڈفرینس اور اوپینین ہوگا، لیکن جن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ بڑے معقول اور بہت سیاستدان ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس طرف معاملہ جائے گا۔ ایک ملاقات ویسے آپ لوگوں کی کوٹ لکھپت میں بھی ہوئی تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی وغیرہ دیکھ رہے ہیں آپ کوئی پرول پر؟ ان کے لیے کوئی ہے اطلاع؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ، یہ تو کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا، حکومت سے تو ابھی تک کوئی پیرول کی بات پہ ہمیں کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے، تو یہ تو کورٹ کا 100% ڈیسیجن ہوگا۔ ایک یہ بھی پی ٹی آئی میں مصیبت ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی یا کسی کوئی بھی اس کی بیل ہو جاتی ہے اور جیل سے باہر نکل آتا ہے 2.5-3 سال کے بعد، تو اس کو بھی خطرہ ہے کہ وہ غدار نہ ہو جائے، کہلائے، وہی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اس کو غدار
بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر آپ بھی سوشل میڈیا سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے گھبرائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عمران اسماعیل صاحب, پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک اور اہم معاملے کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. دنیا بھر میں کھیل دلوں کو جوڑتے ہیں, محبت کو بڑھاتے ہیں, نفرت کو مٹاتے ہیں, اقوام کو اور عوام کو قریب لاتے ہیں. لیکن مودی کے بھارت میں ذرا اس کا الٹا ہوتا ہے. یہاں کھیل نفرت بڑھانے کا ہتھیار ہے, سیاسی فائدوں کے حصول کا ذریعہ ہے. اس کی جو حالیہ مثال ہے, انڈین پریمیئر لیگ میں شامل بنگلہ دیش کے واحد کرکٹر مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کے دباؤ پر نکال باہر کر دیا گیا ہے. بنگلہ دیشی بولر مستفیض الرحمان کو بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کی فرینچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے 9 کروڑ 20 لاکھ بھارتی روپوں میں شامل کیا تھا, جس کے بعد بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی اور انتہا پسند تنظیم شیو سینا کے رہنماؤں نے شاہ رخ خان کو غدار قرار دیتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر کرکٹر آئی پی ایل کھیلنے آئے تو انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. کولکتہ نائٹ رائڈرز کی جانب سے جب اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو بھارتی کرکٹ بورڈ کو مداخلت کرنا پڑی, اور بی سی سی آئی کے سیکرٹری نے میڈیا پر آ کر کہا کہ موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بورڈ نے فرینچائز کو ہدایت کی ہے کہ وہ مستفیض الرحمان کو اپنے اسکواڈ سے نکال دیں. مستفیض اس سے پہلے آئی پی ایل میں ممبئی انڈینز, راجستھان رائلز سمیت دیگر ٹیمز کے لیے کھیل چکے ہیں اور 65 میچز میں 60 وکٹس حاصل کر چکے ہیں. انڈین کرکٹ کی تاریخ نفرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے. 2013 میں تامل ناڈو کی حکومت کے مطالبے پر چنائی میں ہونے والے تمام میچز میں شری لنکن کھلاڑیوں کی شمولیت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. ممبئی حملوں کے بعد بھارتی انتہا پسندوں کے مطالبے پر 2009 میں پاکستانی کھلاڑیوں پر آئی پی ایل کے دروازے بند کر دیے گئے تھے. پاکستان آ کر نہ کھیلنا, میچ سے پہلے کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانا, ایشیا کپ میں محسن نقوی سے ٹرافی وصول نہ کرنا, ایسے کئی واقعات ہیں جن میں بھارت اور اس کی انتہا پسند قیادت نے کھیل کو ہتھیار بناتے ہوئے اپنی نفرت کا اظہار اور سیاسی ایجنڈے کا پرچار کیا ہے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.